الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم اساتذہ اکرام اور البدر اسلامک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے چمکتے دمکتے ستاروں، آج میں جس موضوع پر اظہار معافی ضمیر کرنا چاہتا ہوں آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ عالی وقار دہلیز پر پڑے ٹوٹے ہوئے ایک چاند کے لیے ماضی کو آواز دینا بڑا ہی دردناک ہوتا ہے۔ وقت کی نیم باز نگاہوں نے اخلاقی تعلیم سے پیدا ہونے والے بہت انقلاب دیکھے، مگر بے رحم وقت کے جھونکوں نے ان کے نقوش مٹا دیے۔ مکارم اخلاق شاہ دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاقی درس نے جو انقلاب پیدا کیا، جو انسانیت کو معراج بخشی، جو زمانے میں مثال قائم کی، اس نیلے آسمان کے ستارے آج بھی دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ عالی وقار میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو یہ تھا کہ آپ کے نعلین پاک میں بھی مستقبل کے مسافر کے لیے بہت ساری منزلیں پوشیدہ ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا اخلاق تو یہ تھا کہ آپ مجمع عام میں جو فرمایا کرتے گھر کے خلوت گھر میں بھی ویسے نظر آیا کرتے تھے۔ قام من اللیل حتی تتفطر قدمہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دوست و دوست دشمن بھی دیا کرتے تھے۔ الفضل بما شہد به الاعداء۔ اس مقام اخلاق میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر انسانوں کو کیا کچھ نہیں دیا، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ وہ لاکھوں درود اس آقا پر مطلق ہو جس نے دوڑ دیے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں اما عائشہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سائل سوال کرتا ہے کہ مجھے آپ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ اما جی عائشہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن۔ تم قرآن نہیں پڑھتے، میرے پیارے پیغمبر کا اخلاق تو پورا کا پورا قرآن ہے۔ حضرات میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو یہ ہے کہ وہ عرب کی سرزمین، وہ سرزمین جو دشمنوں کی آماجگاہ بن چکی تھی، نفرت اور بدلے کی آگ میں جلستا ہوا معاشرہ، اس معاشرے میں ایسا اخلاق کا زینہ کہ ثمامہ بن عثال نامی شخص کو جب بطور قیدی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا عدل کو ثمامہ، میرے صحابیوں ثمامہ کو آزاد کر دیا جائے۔ آؤ میں دنیا والوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی وقت کا حکمران ایسا بھی دکھاؤ جس کے پاس اختیار بھی ہو، اقتدار بھی ہو، حکمت عملی بھی ہو، تائید و نصرت بھی ہو، اور وہ اپنے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو یہ کہہ دے کہ عدل کو ثمامہ، کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ نہیں ملے گا، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ یکتا تھا، وہ تنہا تھا جس نے کہا تھا عدل کو ثمامہ۔ صحابیوں ثمامہ کو آزاد کر دیا جائے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صحیح بخاری 662 نمبر حدیث اٹھا کر دیکھیے۔ فانطلق الى نخل قریب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد۔ نبی علیہ السلام نے 3 دن اس کو اپنے گھر میں رکھا۔ 3 دن میں نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ بڑا پیار محبت والا برتاؤ کیا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کی قسمت نہ جا سکی، بلکہ وہ نفرت اور عداوت میں بڑھتا گیا۔ پھر جب اسے آزاد کیا گیا فانطلق الى نخل قریب من المسجد، وہ مسجد کے پاس ایک کھجور کے پاس پہنچا اور وہاں سے غسل کیا۔ ثم دخل المسجد، پھر مسجد میں آ
صاحب نے پوچھا سمامہ تم پھر کیوں کیا لینے آئے ہو، پھر مسجد پہ آ گئے ہو؟ سمامہ نے کیا فرمایا؟ کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے میری ظاہری زنجیریں تو کھول دی، مگر جو 3 دن میں آپ نے میرے ساتھ برتاؤ کیا ہے، آپ کے اخلاق کے، آپ کے کردار کی زنجیر میں مجھے ایسا جکڑا ہے، کیا میرا جانے کو جی نہیں چاہتا؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور غلام بنا لیجیے۔ حضرات یہ تھا نبی کا اخلاق کہ دوست تھے، دشمن بھی آپ کا اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ میرے نبی کے اخلاق کے باعث ہی دائرہ اسلام مسیح سے مسیح ہوتا چلا گیا۔ حضرات یہیں پر اخلاق کے زیروں کی خاتمہ نہیں ہوتا۔ اٹھائیے سنو نبی دور فتح مکہ کے دن کی طرف نظر دوڑائیے۔ کفار اپنی شرم سے کفار کی ہڈی جھکی ہوئی ہے، کفار کا ظلم ان کے سامنے رقص کر رہا ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ آج رسول خدا ہم سے ان کے ظلم کا بدلہ لیں گے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو اخلاقی تربیت کرنے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لوگوں تم پر آج کوئی ملامت نہیں، تم کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ تھا میرے پیارے پیغمبر کا اخلاق۔ ہر شعبہ زندگی میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مثال خود ہے۔ بس آخر میں یہی کہوں گا کہ سیرت نہ ہو تو آرز و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو آرز و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط ایک رنگ رہ گیا۔ السلام